علامہ طبرسی نے اپنی کتاب الاحتجاج میں ایک خط نقل کیا ہے امام زمان علیہ السلام کا۔ اس خط میں امام اپنے ظہور میں تاخیر کی وجوہات اور علت کو ذکر کر رہے ہیں۔ خط کا عنوان یہ ہے، امام فرماتے ہیں لو ان اشیاءنا وفقهم اللہ لطاعتہ علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعہد علیہم لما تأخر عنہم الیمن بلقائنا۔ اس خط میں امام تاخیر، اپنے ظہور کی تاخیر کی علامات اور وجوہات کو بیان فرما رہے ہیں کہ میرے ظہور کی میں جو تاخیر کے عوامل ہیں، جو اسباب ہیں، وہ یہ ہیں۔ دو عامل امام ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلا عامل امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کا متحد نہ ہونا، عدم اتحاد امام کے ظہور میں تاخیر کی بہت بڑی اہم وجہ ہے۔ تاریخ میں شیعہ متحد نہیں تھے اور آج بھی متحد نہیں ہیں، اور ائمہ کی مظلومیت کی بہت بڑی وجہ، ایک اہم سبب شیعوں کا آپس میں متحد نہ ہونا ہے، عہد ولایت پر جمع نہ ہونا۔ امام فرماتے ہیں اگر ہمارے شیعہ متحد ہو جائیں تو ہماری ملاقات میں کوئی تاخیر نہ ہو، ہماری ملاقات سے وہ شرف یاب ہوں، ہماری زیارت ان کو نصیب ہو۔ جہان کو تبدیل کرنے کے لیے آمادگی ضروری ہے، اور اس پورے جہان کو تبدیل کرنا کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، اس میں بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے ضروری ہے کہ شیعہ آپس میں متحد ہوں، عہد ولایت پر جمع ہو جائیں اور متحد ہو جائیں، امام کے لیے، ظہور امام میں تعجیل کے لیے جمع ہو جائیں، اپنی ذاتیات کو بھول جائیں، امام کے لیے جمع ہو جائیں، عہد ولایت پر جمع ہو جائیں۔ تو امام فرماتے ہیں ہمارے ظہور میں تاخیر نہ ہو، بس ہم خود بہت بڑی رکاوٹ ہیں اپنے امام کے ظہور میں، اور ہمارے ائمہ جو مظلوم رہے ہیں قبلاً، اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ شیعہ متحد نہیں تھے، وگرنہ شیعوں کی تعداد کم نہیں تھی، تعداد بہت تھی، لیکن شیعہ آپس میں متحد نہیں تھے۔ دوسری تاخیر کی جو وجہ امام بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے جو ان کا عہد ہے، جو انہوں نے ہم سے عہد خدا نے ان سے لیا ہے، جو ہمارے ساتھ ان کا عہد ہے، اس عہد پر پابند ہو جائیں، وہ عہد پورا کریں۔ ایک ماموم کا اپنے امام سے کیا عہد ہوتا ہے؟ ولایت اور امامت کے مقابلے میں ہمارے وظائف کیا ہیں؟ امام کے وظائف ہیں، امام کو انجام دے رہے ہیں، ایک امام کے مقابلے میں معموم کے وظائف کیا ہیں، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی طرف امام فرماتے ہیں اگر یہ دو خصوصیات ہمارے شیعہ منتظر پیدا کر لیں اپنے اندر تو ہمارے ظہور میں تاخیر نہ ہو۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مدد خدا اور لطف خدا اجتماع کے ساتھ ہے، متحد ہونے کے ساتھ ہے۔ شیعہ آپس میں ہم دل ہوں، آپس میں متحد ہوں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہوں، ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرنے والے ہوں۔ اگر امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اجتماع سے الگ ہو جاتا ہے اور جدا ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے۔ مغرب نے اتنا کام کیا ہے، اب دیکھیں دو انسان ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، لوگ جانوروں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کتے کے ساتھ، بلی کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، لیکن کسی انسان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے۔ لوگ اپنے والدین کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا، بچوں کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے۔ انسان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ جانور کو ترجیح دیتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور یہ زہر ہمارے معاشرے میں بھی اب سرایت کر گئے۔ جب تک شیعہ متحد نہیں ہوں گے،
شیعہ آپس میں عہد ولایت پر جمع نہیں ہوں گے، اس وقت تک امام فرماتے ہیں ہمارا ظہور نہیں ہوگا۔ شیعہ پہلے متحد ہوں، آپس میں ہم دل ہوں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوں، ایک دوسرے سے محبت اور الفت رکھتے ہوں ایک دوسرے میں، تبھی تو ہمارا ظہور ہوگا۔ ایک شخص دوڑتا ہوا امام کے پاس اور عرض کرتا ہے مولا فلاں جگہ پہ ہم اتنا شیعہ موجود ہیں اور آپ کے لیے آمادہ ہیں، آپ کی حکومت کے لیے تیار ہیں۔ امام پوچھتے ہیں کیا ایسا ہے تمہارے ہاں تمہارے معاشرے میں کہ کسی مؤمن کو مال کی ضرورت ہو، پیسے کی ضرورت ہو اور وہ بلا جھجک آئے اپنے کسی مومن بھائی کی جیب سے لے لے اور تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو؟ کہتے ہیں مولا ایسا تو نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں تو پھر ابھی بہت دیر ہے۔ جو مال قربان نہیں کر سکتے ایک دوسروں پر، وہ جان کیا قربان کریں گے؟ جو امام کی راہ میں اپنی انا کو نہیں توڑ سکتے، متحد نہیں ہو سکتے، جو امام کی راہ میں کسی شیعہ کی مدد نہیں کر سکتے، وہ اپنے امام پر کیا جان نچھاور کریں؟ وہ اپنے امام پر بھی قربان نہیں ہو سکتے۔